اوکے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اجارہ. آج ہم لوگ نیکسٹ چیپٹر کی طرف موو کر رہے ہیں، دیٹ از اجارہ. پچھلی کلاس میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے مرابحہ اور مسومہ کو ختم کیا تھا. آپ کا ٹیچر سیم ڈاکٹر سید ذوالفقار علی شاہ. بات کا آغاز کرنے سے پہلے لیٹس سی وٹ وی ڈیڈ ان دا لاسٹ کلاس. ایک چھوٹی سی سمری لیے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں. لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے مسومہ، بارگیننگ اور آن پرائس کے اوپر بات کی تھی سب سے پہلے. پھر ہم لوگوں نے اوور آل جو چیپٹر کی سمری تھی اس کو ڈسکس کیا تھا. یہ تو اب آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا اب یہ شعار بنتا جا رہا ہے کہ ہم ہر چیپٹر کے آخر میں اس کی پہلے سمری ڈسکس کرتے ہیں تاکہ وہ ایک دفعہ ریفریشر ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ اگلا ٹاپک یا اگلا چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں. تو آج ہم لوگ اجارہ کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں. لیٹس سی کہ ہم لوگ آج کے لے آؤٹ میں کیا کیا شامل ہے. فرسٹ آف آل ایز یوزول چیپٹر کے سٹارٹ میں تھوڑا سا انٹرو ڈسکس کرتا ہوتا ہوں، اور وہ آئی ڈسکس ود یو. پھر آئی ٹاک اباؤٹ ایسینشیلز آف اجارہ کانٹریکٹس. کیا کیا ضروری چیزیں ہیں اس اجارہ کانٹریکٹ کے لیے. جنرل جیورسٹک رولز آف اجارہ، اجارہ کے جنرل جیورسٹک رولز کیا ہیں. پھر ماڈرن یوز آف اجارہ، اجارہ کا آج کے دور میں کیا استعمال ہے. اسلامک بینکس اجارہ منتہیہ بھی تملیک. پھر آف کورس ایز یوزول چیپٹر کے اینڈ کے اوپر ول ڈسکس سمری آف گائیڈ لائنس فار اسلامک بینکرز آن اجارہ. تو تیار ہیں آپ لوگ؟ بات کا آغاز کیا جائے. لیٹس اسٹارٹ. According to contemporary jurists and experts on Islamic finance, ijara has great potential as an alternative to interest in respect of evolving a Sharia-compliant financial system. دور حاضر کے جورسٹ کے مطابق اور ایکسپرٹس کے مطابق اسلامک فائنینس کے اجارہ کے پاس بہت پوٹینشیل ہے جس کو ایز این آلٹرنیٹیو استعمال کیا جا سکتا ہے انٹرسٹ فری سورسز آف فائنینس کے طور پر. ان ریسپیکٹ آف ایوالونگ اے شریعہ کمپلائنٹ فائنینشیل سسٹم، جس کے اندر ہم لوگ شریعہ کمپلائنٹ فائنینشیل سسٹم کو ایوالو کرا سکتے ہیں. اجارہ از پرمیسیبل اکارڈنگ ٹو اجماع آف جورس اینڈ دا شریعہ اسکالرس. اجارہ کی اجازت ہے اجماع آف جورس کے تحت اور شریعہ اسکالرس کے تحت. ایز ویوڈ بائی امام شافی اینڈ مینی ادر جورس، 2 verses of the Holy Quran, because of their general nature, refer to the legality of اجارہ. امام شافی اور کچھ دوسرے جورس نے ریفر کیا 2 verses آف ہولی قرآن کو، جو کہ اپنی نیچر میں تو نیچرل ہیں، جنرل ہیں، لیکن وہ اجارہ کی لیگالٹی کو ریفر کی جا سکتی ہیں. لٹرلی اجارہ از ڈیرائیوڈ فرام الاجر. لٹرلی طور پر، زبانی طور پر اجارہ کو ریفر کیا جاتا ہے کہ یہ ڈرائیو ہوا الاجر سے، اینڈ مینس کمپنسیشن. اس کا مطلب ہے کمپنسیٹ کرنا، سبسٹیچیوٹ ایک کا بدل، کنسیڈریشن کسی چیز کے بدلے میں کچھ اور کنسیڈریٹ کرنا، ریٹرن آف کاؤنٹر ویلیو، جو کاؤنٹر ویلیو ہے اس کی واپسی. تو اکارڈنگ ٹو لٹل میننگز آف الاجر، جس سے اجارہ ڈرائیو ہوا، وہ کمپنسیشن بھی ہے، سبسٹیچیوٹ بھی ہے، کنسیڈریشن بھی ہے، ریٹرن اور کاؤنٹر ویلیو بھی ہے. ایز اے کانٹریکٹ اٹ ریفرز ٹو ہائرنگ اور رینٹنگ اینی ایسٹ اور کموڈٹی ٹو بینیفٹ فرام اٹس یوزوفریکٹ. ایز اے کانٹریکٹ کے طور پر یہ ریفر کرتا ہے ہائرنگ یا رینٹنگ کسی بھی ایسٹ یا کموڈٹی کی یوزوفریکٹ کے بینیفٹ کے لیے. It also encompasses the hiring of labor and any contract of work for anyone against a return. اس میں ہائرنگ آف لیبر یا کوئی اور کانٹریکٹ آف ورک جس کے اگینسٹ کوئی بھی ریٹرن دیا جائے وہ اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے. Therefore, broadly the rules and principles of labor, renting, joala and all other contracts for usufruct of sales and services are covered by the term اجارہ. اس لیے اگر ہم لوگ براڈلی بات کریں تو جو رولز اور پرنسپلز ہیں لیبر کے، رینٹنگ کے
جو اعلیٰ کے یا دوسرے کانٹریکٹس کے جس میں یوز آف فراکٹ آف گڈس بھی شامل ہے اور سروسز بھی، وہ ٹرم اجارہ کے اندر کور ہوتے ہیں. ادر ٹرمز یوز لیس فریکوینٹلی فار سچ کانٹریکٹس آر کرا اینڈ استجار. جو باقی ٹرمز استعمال ہوتی ہیں زیادہ فریکوینٹلی ایسے کانٹریکٹس کے لیے، وہ ہیں کرا اینڈ استجار. In Islamic law, ijara is a contract of a known and proposed usufruct of specified assets for a specified period against a specified and lawful return or consideration for the service or return for the benefit proposed to be taken or for the effort or work proposed to be expended. Islamic law کے اندر اجارہ ایک ایسا کانٹریکٹ ہے جو کہ proposed usufruct of any specific asset ایک specified time period کے لیے، جس کے بدلے میں ایک lawful return اور consideration دی جاتی ہے اس کی services یا اس ریٹرن کے طور پر جو کہ ہم نے benefit لیا اس time period کے دوران، یا کوئی بھی effort یا work جو اس کے لیے expend ہوئی. That is known as a contract of ijara. In other words, it is the transfer of usufruct for a consideration. دوسرے لفظوں میں یہ ایک ٹرانسفر ہے usufruct کا consideration کے against, which is rent in the case of hiring assets, جو کہ rent ہے hiring assets کے کیس کے اندر، اور things and wages in the case of hiring people. اور جو لوگوں کی سروسز لی جاتی ہیں اس کے بدلے میں جو ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، ویجز دی جاتی ہیں، that is actually the contract of ijara. According to the jurists, ijara is the sale of usufruct. جورس کے مطابق اجارہ سیل ہے usufruct کی and not of عین اور corporeal goods. اس میں عین یا corporeal goods شامل نہیں ہے. of any commodity in exchange of اجرا، کسی بھی commodity کی اجرا کے ایکسچینج میں، wages اور rent and covered houses, shops, riding or work animals, jewelry, clothes, etc. جورس کے مطابق اجارہ سیل ہے usufruct کی، اس کے استعمال کی کسی بھی کموڈٹی کی جس کے ایکسچینج میں اجرا، ویج یا رینٹ ملتا ہے، کور ہاؤسز، شاپس، رائڈنگ آف اینیملز، جویلری یا پھر کلاتھس، کسی بھی چیز کو آپ رینٹ آؤٹ کر کے اس کے استعمال کے بدلے میں پھر اس کی کمپنسیشنز دیتے ہیں. The permissibility of ijara is given in the Holy Quran, Sunnah of the Holy Prophet, peace be upon him. اس کی اجازت ہولی قرآن اور سنہ کے اندر دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، and consensus of the Islamic jurists. اس کے اوپر اجتہاد بھی موجود ہے، اجماع بھی موجود ہے. Letting goods for use is a general kind of business activity legalized by the Sharia as it is a convenient means for people to acquire the right to use any asset that they do not own. چیزوں کو کرائے پر دینا ایک جنرل قسم کی بزنس ایکٹیویٹی ہے جو کہ لیگلائز ہے شریعہ کے تحت، جس کے اندر یہ کنوینئنٹ مین ہے جس کے تھرو لوگ جن چیزوں کو خرید نہیں سکتے ان کو کرائے پر لے کر اپنے استعمال میں لے آتے ہیں. As all people might not be able to own that tangible asset for use. جیسا کہ تمام لوگ جو ٹینجبل چیزیں ہیں ان کو استعمال نہیں کر سکتے، ان کو نہیں خرید سکتے اپنے استعمال کے لیے. This permissibility is subject to a number of conditions described in books of hadith and Islamic jurisprudence. یہ جو اجازت ہے یہ ریفر ہوتی ہے کئی کنڈیشنز کی بیسس کے اوپر جو کہ ڈسکرائب کی گئی حدیث میں اور اسلامک جورسپروڈنس کے اندر. In this chapter we shall discuss in detail the rules relating to ijara of usufruct of goods. اس چیپٹر میں انشاءاللہ we'll discuss جو رولز ہیں اجارہ سے ریلیونٹ چیزوں کے استعمال کے بارے میں ڈیٹیل میں، اور لیزنگ ایز اے فارم آف انویسٹمنٹ، اور ان کو لیز کرنا انویسٹمنٹ کے طور پر، اینڈ اے موڈ آف فائنینسنگ دیٹ نارملی ٹیکس دا فارم آف اجارہ منتہیہ بی تملیک، اور موڈ آف فائنینسنگ جو کہ نارملی اجارہ منتہیہ بی تکمیل کے تملیک کے طور پر استعمال ہوتی ہے. اجارہ آف ورک اور سروسز ول بی ڈسکس بریفلی ویئر ڈیم نیسیسری.
کام اور سروسز کے اجارہ کو بھی ڈسکس کریں گے جہاں پہ اس کی ضرورت تھی. لیکن ہمارا مین فوکس کیا ہوگا اس چیپٹر کے اندر کہ ہم لوگ لیزنگ کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے, ہم چیزوں کے استعمال کو جو کرائے کے اوپر دی جاتی ہیں اس کو ڈسکس کریں گے, اور اجارہ منتہیہ بھی تملیک کے اوپر بھی ہم لوگ بات کریں گے. ورک اور سروسز کے اوپر ہم لوگ کوئی اتنی زیادہ ڈیٹیل ڈسکشن نہیں کریں گے, لیکن وہاں پہ ضرور بات کریں گے جہاں پہ اس کی ضرورت پڑے گی. ایسینشیلز آف اجارہ کانٹریکٹ. تو بات شروع کرتے ہیں کہ وہ کون کون سی ضروری چیزیں ہیں جو اجارہ کانٹریکٹ کے لیے ہونی چاہیے. As can be seen from the above given definition, the essentials of اجارہ are, جو ہم نے ابھی اوپر ڈیفائن کیا, essentials of اجارہ کیا کیا ہے. نمبر 1, it is a contract. پہلی بات تو یہ کہ ایک کانٹریکٹ ہے, اور ہم کانٹریکٹ کے اوپر ایک پورا ڈیٹیل چیپٹر ڈسکس کر چکے ہیں جو کہ اب آپ تمام لوگوں کے اذہان میں موجود ہوگا. نمبر 2, نون یوزوفریکٹ از ٹرانسفرڈ. وہ استعمال جس کا ہمیں پتا ہے وہ ٹرانسفر ہوا آف اے پرٹیکولر ایسٹ, ایک اسپیسیفائڈ ایسٹ کا, فار اے اسپیسیفائڈ ٹائم پیریڈ, ایک اسپیسیفائڈ گیون ٹائم پیریڈ کے لیے, اگینسٹ اگریڈ اپون رینٹل, جس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے, رینٹ, اور جو کہ اگریڈ ہے پہلے سے. لائک ادر کانٹریکٹس, parties to اجارہ have to be capable of entering into contracts. بالکل دوسرے کانٹریکٹس کی طرح جو پارٹیز اجارہ کے کانٹریکٹ کے اندر شامل ہو رہی ہیں ان کی کیپیبلٹی انشور ہونی چاہیے کہ وہ کانٹریکٹ کر بھی سکتی ہیں یا نہیں. The lessor provides the asset for benefit against rental. لیسر جو کہ رینٹ پہ چیزوں کو دے رہا ہوتا ہے وہ ایسٹ پرووائڈ کرتا ہے فائدے کے لیے رینٹ کے اگینسٹ. The lessee is considered امین, وہ جو کہ چیزوں کو رینٹ پہ لے رہا ہوتا ہے جسے لیسی بولتے ہیں اس کو امین بولتے ہیں. Entitled to use the asset against payment of the agreed upon rental only for the purpose specified in the agreement. لیسی جو ہے وہ ایک امین کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور اس کو انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے کہ وہ اس ایسٹ کو استعمال کر سکتا ہے پیمنٹ کے اگینسٹ جو پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے اس پرپز کے لیے جو ایگریمنٹ میں لکھا گیا. He is liable for loss to the asset due to his negligence. وہ لائبل ہوگا اس لاس آف ایسٹ کے جو اس کی اپنی نیگلیجنس کی وجہ سے ہوا, but cannot be made liable for loss caused by factors beyond his control. لیکن ان چیزوں کے لاس کے بارے میں یہ لائبل نہیں ہوگا جو اس کے کنٹرول سے باہر تھی. For the purpose of اجارہ, the subject matter giving usufruct can be divided into two types. اجارہ کے پرپز کے لیے جو سبجیکٹ میٹر ہے جس کو ہم استعمال کے لیے دے رہے ہیں وہ دو قسم کا ہے, پراپرٹی اور ایسٹس. پراپرٹی یا پھر اثاثہ جات لائک ہاؤسز, وہیکلز, ریزیڈینسز, گھر, وہیکلز رہائش کی جگہ, اینڈ لیبر, اور آف کورس لیبر لائک دا ورک آف این انجینئر, ڈاکٹر, ٹیلر, کارپینٹر. کسی بھی اسکلفل کا کام جس میں انجینئر, ڈاکٹر, ٹیلر یا کارپینٹر شامل ہیں. while the latter involves employing the services of a person for a wage. جبکہ جو دوسری بات ہم نے کی جس میں لیبر کی سروسز شامل ہیں تو یہاں پر اس کی سروسز امپلائی کی جاتی ہیں ایک خاص ویج ریٹ کے اگینسٹ. The former relates to usufruct of any asset. جو پہلی والی بات تھی جس کے اندر ہم ایسٹس یا پراپرٹی کی بات کرتے ہیں وہاں پہ اس کے استعمال کی بات ہوتی ہے. That is transferred to another person in exchange for rent. جو ٹرانسفر ہوتی ہے دوسرے بندے کو رینٹ کے اگینسٹ. مجالہ divides the subject matter of leasing into three types. مجلہ سبجیکٹ میٹر کو جو کہ لیز کیا جاتا ہے اس کو تین حصوں میں تقسیم کرتی ہے, تین ٹائپس کے اندر, تین قسموں میں تقسیم کرتی ہے. where the third one is letting animals. پہلی دو تو وہی کہ آپ پراپرٹی یا ایسٹس کو لیز کر سکتے ہیں, دوسرا اجارہ کر سکتے ہیں آپ لیبر کے اگینسٹ جس کے بدلے میں آپ کو ویجز ملیں گی. اب تیسرا مجلہ اس کے ساتھ تیسری ٹرم بھی ایڈ کرتا ہے اور وہ کیا ہے, letting animals. In this sense, the term اجارہ is analogous to the term leasing as used in modern business terminology. اس سینس میں جو ٹرم اجارہ ہے وہ اس انالوجی
جو آج کی لیزنگ ٹرم ہے اس کی انالوجی میں استعمال کی جاتی ہے ماڈرن بزنس ٹرمینالوجی کے اندر. In terms of the factors of production, the asset being leased should belong to the category of land. Factors of production کے طور پر ایسٹ جو کہ لیز آؤٹ کیے جا رہے ہیں ان کو کیٹیگری آف لینڈ کے اندر لیا جاتا ہے. ریئل ایسٹس دیٹ ڈو ناٹ آلٹر ان اوریجنل فزیکل فارم ڈیو ٹو یوزیج. ریئل ایسٹس جو کہ چینج نہیں ہوتے اپنی اوریجنل یا فزیکل فارم کو استعمال کی وجہ سے, meaning that it should not be among the things that cannot be used without consuming their corpus. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان چیزوں کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے جو کہ کنزیوم کرنے سے اپنی اصل سچویشن کو چینج کر لیں. اور اب فائنینشیل اور مانیٹری ایسٹ, یا کوئی فائنینشیل یا پھر مانیٹری ایسٹ. It also implies that the lessor as owner of the asset must bear the expenses and risks that are related to ownership. یہ بھی امپلائی ہوتا ہے کہ لیسر جو کہ اونر ہے کسی ایسٹ کا وہ تمام ایکسپینسز اور تمام رسکس کو بیئر کرے گا جو اونرشپ سے ریلیٹ ہوتے ہیں. The consideration of lease is اجرا. لیز کے اندر جو کنسیڈریشن ہے اسے اجرا بولتے ہیں. رینٹ اور ہائر آف تھنگس, جس کو کرایہ یا پھر ہائر آف تھنگس کے بدلے میں جو چیز دی جائے وہ. اور اجر ویجز ان ہائرنگ آف پیپل, یا وہ پیسے یا وہ تنخواہیں جو لوگوں کو ہائر کرنے کے بدلے دی جاتی ہیں. If consideration is fixed in the contract, it is called اجر المسمى. اگر کانٹریکٹ کے اندر کنسیڈریشن فکس ہو گئی تو ہم اسے اجر المسمى بولتے ہیں. Agreed rent or wage, and if it has to be determined by a judge or arbitrator, it is called اجر المثل. اور اگر یہ کنسیڈریشن ابھی ڈٹرمن ہونی ہے جج یا آربیٹریٹر سے تو اسے ہم لوگ اجر المثل بولتے ہیں. تو اس کا مطلب کنسیڈریشن بھی دو ٹائپس کی ہوئی, ایک اجر المسمى ہے اور ایک اجر المثل ہے. اجر المسمى کیا ہوگی؟ اگر پہلے سے کنسیڈریشن فکسڈ ہو گئی اور ڈیسائیڈ ہو گئی تو دیٹ از اجر المسمى, اور اگر پہلے سے ڈیسائیڈ نہیں ہوئی, ہمارے درمیان کوئی آربیٹریٹر بیٹھے گا یا کوئی جج ڈیسائیڈ کرے گا تو دیٹ از ناٹ فکسڈ, اسے ہم لوگ اجر المثل بولیں گے. اجرا اینڈ بے کمپیئرڈ. اجرا اور سیل کو اگر ہم لوگ کمپیئر کریں, اجرا ان اے وے از سملر ٹو دا کانٹریکٹ آف سیل. اجرا ایک فارم کے اندر بالکل سیل کا جو کانٹریکٹ ہے اسے مطابقت رکھتا ہے. بیکاز ان بوتھ کیسز سم تھنگ از ٹرانسفر ٹو این ادر پرسن فار اے ویلیویبل کنسیڈریشن. چونکہ دونوں کیسز کے اندر کوئی چیز ٹرانسفر کی جا رہی ہے ایک ویلیویبل کنسیڈریشن کے بدلے میں. Accordingly, the benefit and the consideration in اجارہ must be known comprehensively to avoid conflict. اس لیے جو بھی بینیفٹ یا کنسیڈریشن دی جا رہی ہے اجارہ کے بدلے میں اس سے ڈیٹیل میں پتہ ہونا چاہیے کسی بھی کانفلکٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے. However, the difference between اجارہ and sale is that in the later case, لیکن جو اجارہ اور سیل کے اندر ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ جو سیل ہے اونرشپ آف دا کارپس آف دا پراپرٹی از ٹرانسفر ٹو دا پرچیزر. یہاں پہ جو اونرشپ آف کارپس ہے یہ پرچیزر کو ٹرانسفر کر دی جاتی ہے ان دا کیس آف سیل. وائل ان دا فارمر جسے ہم لوگ اجارہ بولتے ہیں, دا کارپس آف دا پراپرٹی ریمینز ان دا اونرشپ آف دا ٹرانسفرر. یہ جو کارپس آف دا پراپرٹی یا اونرشپ ہے وہ ٹرانسفرر یا لیسر کے پاس ہی رہتی ہے. اینڈ اونلی اٹس یوزوفرکٹ, اور صرف اس کا استعمال, دیٹ از دا رائٹ ٹو یوز اٹ, از ٹرانسفر ٹو دا لیسی. صرف رائٹ ٹو یوز ٹرانسفر ہوتا ہے لیسی کے پاس اگینسٹ این ایگریڈ کنسیڈریشن, جس کے بدلے میں ایک ایگریڈ کنسیڈریشن دی جاتی ہے. اینڈ دا اونرشپ از ناٹ ٹرانسفرڈ, اور اونرشپ ٹرانسفر نہیں ہوتی. تو اجرا اور بیع کے اندر ویسے تو دیز آر سملر ایک وے میں کہ دونوں کے بدلے میں آپ ایکسچینج کرتے ہیں کسی ایک بینیفٹ کے بدلے میں ایک کسی کموڈٹی کو. لیکن دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ بیع کے کیس میں جب آپ پرچیزر کو چیز ٹرانسفر کرتے ہیں تو آپ اونرشپ بھی ٹرانسفر کرتے ہیں. لیکن اجارہ کے کیس کے اندر جب آپ چیز لیسی کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو اونرشپ ٹرانسفر نہیں ہوتی, اس کا صرف یوز ٹرانسفر ہوتا ہے. رائٹ ٹو یوز اس کے پاس موو کرتا ہے.
Ownership related risks and expenses have to be borne by the lessor. Ownership related risk और expenses जो हैं वो lessor ही को बर्दाश्त करने पड़ते हैं. If the lessee becomes owner of the corporeal property, अगर lessee corporeal property का owner बन जाए, let in any way, such as by gift or inheritance, जो कि शायद गिफ्ट और इनहेरिटेंस के तौर पे हो सके, द इजारा सीजेस टू बी इन फोर्स. जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो इजारा सीज हो जाएगा, क्योंकि अब ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड. अदरवाइज ऑफ कोर्स ओनरशिप जब तक लेसर के पास रहती है, उससे रेलिवेंट तमाम एक्सपेंसेस, उससे रेलिवेंट तमाम रिस्क जो हैं वो लेसर ही के पास रहते हैं. हाँ, सिवाय इसके कि कोई ऐसा लॉस जो कि उसकी जो लेसी है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ, तो वो लॉस इज रेलिवेंट टू द लेसी. लेकिन अगर उसके कंट्रोल से बाहर था लॉस, वो लॉस हो गया, तो फिर ऑफ कोर्स द लॉस risk of loss is with the lessor. Another big difference between sale and lease contract is that the latter is always time bound. दूसरा बहुत बड़ा डिफरेंस सेल और लीज कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान ये है कि जो आपकी लीज है वो हमेशा टाइम बाउंड होती है, मीनिंग दैट द लीज हैज टू टर्मिनेट एट एनी पॉइंट इन टाइम. इसका मतलब ये है कि लीज को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर टर्मिनेट होना होता है. While sale implies definite transfer of ownership of the sold asset just after the sale is executed, जबकि सेल एक definite transfer of ownership होती है जैसे ही सेल एग्जीक्यूट हो जाती है, along with its risk and rewards, जिसके साथ इसके रिस्क और रिवॉर्ड्स दोनों चीजें शामिल होती हैं. तो पहला डिफरेंस क्या हुआ? पहला डिफरेंस वाज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है सेल के केस के अंदर, इजारा में ट्रांसफर नहीं होती. दूसरा बहुत बड़ा डिफरेंस क्या हुआ कि जो आपका इजारा है दैट इज टाइम बाउंड, लेकिन ऑफ कोर्स आपकी सेल जो है वो टाइम बाउंड नहीं होती. इसके अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड एग्जीक्यूशन ऑफ सेल के साथ ही ट्रांसफर हो जाते हैं. जनरल ज्यूरिस्टिक रूल्स ऑफ इजारा. इजारा के बारे में जनरल ज्यूरिस्टिक रूल्स क्या है? जनरल ज्यूरिस्टिक रूल्स ऑफ इजारा. Jurists are almost unanimous that ijara is valid for things which possess munafa and which can be hired or utilized, but their corpus or substance is not consumed. Jurists unanimously इस बात के ऊपर agreed हैं कि इजारा valid है उन तमाम चीज़ों के बारे में जिनके साथ मुनाफा associated है, जिनको हायर किया जा सकता है, यूटिलाइज किया जा सकता है, लेकिन उनका कार्पस या सब्सटेंस जो है वो कंज्यूम नहीं होता. Goods like candles, cotton, food और fuel are suitable for sale. चीज़ें जिसके अंदर ऑफ कोर्स जो है वो एडिबल्स शामिल हैं, आपकी कॉटन या जो है वो कैंडल्स शामिल हैं, इनका यूज़ के साथ साथ चूँकि ये कंज्यूम हो रही होती है, इनका सब्सटेंस ख़त्म हो रहा होता है, तो इसको हम लोग इजारा के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते. लेकिन वो तमाम चीज़ें जो कि इस्तेमाल होने से कंज्यूम नहीं होती, उनके अगेंस्ट इजारा हो सकता है. The great Hanafi jurist Kasani explains that dirhams, dinars, bullion, etc. that are ayn, not usufruct, and all those goods taking benefit from which is not possible without consuming them cannot be given on lease. एक बहुत बड़े हनफी ज्यूरिस्ट कसानी एक्सप्लेन करते हैं कि दिरहम, दिनार, बुलियन जो कि आयन हैं और उनका यूजुफ्रक्ट नहीं किया जा सकता, उनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, चूंकि उनसे बेनिफिट लेने के लिए उनको कंज्यूम करना ज़रूरी है, तो इनको हम लोग लीज के ऊपर नहीं दे सकते. फर्दर द जीनस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज एट लीस्ट एंड द रेंट शुड नॉट बी द सेम. इसके अलावा जो उसका सब्जेक्ट मैटर का जीनस है या उसका जो किराया है वो एक जैसा नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हाउस फॉर हाउस, राइट फॉर राइट, कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं घर किराए पे ले रहा हूं तो उसके बदले में मैं घर ही उसकी कॉम्पनसेशन भी दे रहा हूं, या अगर मैं राइड किराए पे ले रहा हूं तो राइड ही उसके बदले में कॉम्पनसेट भी कर रहा हूं. ऑफ कोर्स दैट शुड बी डिफरेंट. देयरफॉर लीज कैन नॉट बी अंडरटेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी, एडिबल्स, फ्यूल, एम्यूनिशन एटसेट्रा. इसलिए लीज नहीं हो सकती पैसे के केस में, खाने वाली चीज़ों की केस में, फ्यूल के केस में और एम्यूनिशन की केस में, बिकॉज देयर यूज इज नॉट पॉसिबल अनलेस दे आर कंज्यूम, चूंकि इनका इस्तेमाल उस वक्त तक पॉसिबल ही नहीं है जब तक इनको कंज्यूम ना किया जाए. इफ एनीथिंग ऑफ दिस नेचर इज लीज्ड आउट
اگر اس نیچر کی کوئی بھی چیز لیز آؤٹ کی جاتی ہے, اٹ ول بی ڈیمڈ ٹو بی اے لون اینڈ آل دا رولس کنسرننگ دا ٹرانزیکشن آف لون شیل اکارڈنگلی اپلائی. اگر ایسی کوئی بھی چیز لیز آؤٹ کی جاتی ہے تو اس کو ہم لون کنسیڈر کریں گے, اور جیسے ہی یہ لون بنے گا اس کے اوپر تمام لون ریلیونٹ رولز جو ہیں وہ اپلیکیبل ہونا شروع ہو جائیں گے. Any rent charged on this invalid lease would amount to interest charge on a loan. اب کوئی بھی اماؤنٹ آف رینٹ اس کے اوپر جو ہم چارج کریں گے وہ پھر رینٹ نہیں رہے گا, وہ انٹرسٹ بن جائے گا. Further, the assets or goods taking usufruct. اجارہ is valid for permissible usufruct only with the consent of both parties to the lease contract. اس کے علاوہ اجارہ صرف ان ایسٹس کے بارے میں کیا جا سکتا ہے جہاں پر دونوں پارٹیز اس کے استعمال کے لیے راضی بھی ہوں. The asset should belong to the lessor as owner or as lessee of the actual owner with permission of subleasing. Asset جو ہے اس کو اس کی اونرشپ لیسر سے belong ہونی چاہیے یا لیسی کے پاس ہونی چاہیے in the case of subleasing. An asset jointly acquired or belonging to a number of people can be leased to more than one lessee. ایک ایسا ایسٹ جو کہ jointly acquire کیا یا belong کرتا ہے کئی لوگوں کے ساتھ, اس کو لیز کیا جا سکتا ہے ایک بندے سے زیادہ کو بھی. The contract should be free from any غرر element with respect to the nature of usufruct. اس کانٹریکٹ کے اندر اس کانٹریکٹ کو فری ہونا چاہیے کسی بھی ایلیمنٹ آف غرر کے ساتھ, مطلب انسرٹینٹی نہیں ہونی چاہیے اس کے استعمال کے بارے میں. اینڈ اٹس کاؤنٹر ویلیو, اس کی کاؤنٹر ویلیو کے بارے میں. اینڈ بوتھ پارٹیز شوڈ ہیو نالج آف دا نیچر آف دا کانٹریکٹڈ یوزوفرکٹ, اور دونوں پارٹیز کو اس کے استعمال کا جو کانٹریکٹ ہوا ہے اس کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے. تو جو کانٹریکٹ ہے اس کو کسی بھی قسم کے غرر یا انسرٹینٹی سے پاک ہونا چاہیے. کن چیزوں کے بارے میں کہ اس کا استعمال کا نیچر کیا ہوگا, کاؤنٹر ویلیو کیا ہوگی, دونوں پارٹیز کے کو نالج ہونا چاہیے اس کی نیچر کے بارے میں کہ جو اس کا استعمال ہے وہ کانٹریکٹ آف استعمال کیا ہے. The rent or rate of hiring or renting a property can be assessed or fixed only when the property is known. کرایہ یا ہائرنگ یا کسی پراپرٹی کی رینٹنگ صرف اسی صورت میں پاسبل ہے جب ہمیں اس کے بارے میں, اس پراپرٹی کے بارے میں علم ہوگا. whether by inspection, viewing اور description. وہ انسپیکشن کے تھرو بھی ہو سکتا ہے, اس کو دیکھنے سے بھی ہو سکتا ہے, یا اس کی ڈسکرپشن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کو دیکھنا, اس چیز کو ویو کرنا بہت ضروری ہے جس چیز کے بارے میں کانٹیکٹ ہونے جا رہا ہے, چونکہ ہم لوگ رینٹ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے until and unless اس چیز کو ہم لوگ دیکھیں نا یا اسیس نہ کریں. It is permissible to stipulate conditions for expediting the payment of rent or for salary and its delay or deferment as agreed by the parties. اس کی بھی اجازت ہے کہ آپ ایسی کنڈیشنز بھی رکھیں جس کے اندر پیمنٹ آف رینٹ جو ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے, یا پیمنٹ آف سیلری کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے, یا اس کو ڈیلے کیا جائے, جس کے اوپر دونوں پارٹیز ایگری کریں. ان ادر ورڈس کہ آپ اگر پیمنٹ چاہے ڈیلے کرنا چاہتے ہیں رینٹ کی, یا چاہے آپ اس کو جو ہے وہ ارلی کرنا چاہتے ہیں, یہ اپنی بیسس پہ نہیں ہوگا, دونوں پارٹیز کو میوچولی ایگری کر کے اس کانٹریکٹ کے اندر لکھنا چاہیے, پہلے سے اس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے. The amount of rent or salary should be in accordance with the convention or the tradition of the locality and must be just and acceptable to both parties. جو اماؤنٹ آف رینٹ یا سیلری ہے اس کو اس ایریا کے ٹریڈیشن یا کنونشن کے مطابق ہونی چاہیے اور دونوں پارٹیز کو ایکسیپٹ بھی ہونی چاہیے. The Holy Quran has ordained in respect of suckling infants offspring that the recompense of the suckling women should be just and reasonable. قرآن اس کے بارے میں بڑا کلیئر کٹ حکم دیتا ہے کہ جو سکلنگ انفینٹس ہیں یا پھر آف سپرنگس ہیں جو ریکمپنس ہیں سکلنگ ویمن کے, ان کو جسٹ اور ریزنیبل ہونا چاہیے. الکسانی ہیز مینشنڈ اے نمبر آف کنڈیشنز for the validity of an اجارہ contract with respect to the contracting parties. الکسانی نے کئی نمبر آف کنڈیشنز مینشن کی ہیں اس اجارہ کانٹریکٹ کی ویلیڈیٹی کے لیے with respect to the contracting parties, جو contracting parties اس اجارہ کانٹریکٹ میں داخل ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے, and the asset or services hired, ایسٹ کے حوالے سے اور جو سروسز ہم لے رہے ہیں اس کے حوالے سے.
Important among these conditions are the following. इनमें से जो conditions important है वो कुछ इस तरीके से हैं. Number 1, the contracted usufruct has to be ascertained to avoid any dispute. आपका जो इस्तेमाल है किसी भी चीज़ का उसको बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए किसी भी डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए. नंबर 2, द लीज पीरियड मस्ट बी स्पेसिफाइड. कितने अरसे के लिए लीज किया जा रहा है उसको मेंशन होना चाहिए. However, in the case of a wage or service, any of the two, that is amount of work or the time period for a job should be known. लेकिन जहां तक बात है वेज या सर्विस की तो इन दोनों में से किसी एक चीज जिसके अंदर अमाउंट ऑफ वर्क काम कितना है या फिर टाइम पीरियड जो है वो उसका पता हो तो दैट इज ओके. मतलब ये भी हो सकता है कि जी जनाब आपने 15,000 यूनिट्स बनाने हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि 15 दिन के लिए आपको हायर किया जा रहा है. तो दोनों में से एक चीज ऑफ कोर्स मेंशन होनी चाहिए. नंबर 3, बेनिफिटिंग फ्रॉम द हायर्ड गुड्स शुड बी पॉसिबल. जिन चीजों को हायर किया जा रहा है उनसे फायदा लिया भी जा सके. As such, lease of a non-existent asset for usufruct of which a description cannot be determined precisely is not allowed. किसी ऐसी चीज के बारे में लीज जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती या उसका यूज जो है दैट इज नॉट क्लियर, डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, उसको प्रिसाइजली कहा जा सकता है कि उसके अगेंस्ट लीज इज नॉट अलाउड. बिकॉज सच गरर अबाउट द डिस्क्रिप्शन एंड द टाइम मे लीड टू डिस्प्यूट्स. इसलिए कि ये जो अनसर्टेनिटी है उसकी डिस्क्रिप्शन या वक्त के बारे में ये आपके दरमियान मसाइल क्रिएट कर सकती है. इन अदर वर्ड्स, द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग फुलफिल्ड एंड परफॉर्म्ड. दूसरे लफ्जों में कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस जो है उसको लाजमी केपेबल होना चाहिए इसके कि उसको फुलफिल किया जा सके और उससे परफॉर्मेंस भी ली जा सके. नंबर नेक्स्ट, द हैंडिंग ओवर और डिलीवरी of the contracting goods for taking their benefit is essential. ये जो हैंडिंग ओवर या डिलीवरी है चीज़ों की जिनके बारे में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिससे फ़ायदा उठाना है, दिस इज इंपॉर्टेंट. नो रेंट बिकम्स ड्यू मेयरली बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कोई रेंट अक्रू नहीं होता सिर्फ इस वजह से कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अनलेस द सब्जेक्ट ऑफ द लीज इज डिलीवर्ड एंड मेड अवेलेबल टू द लेसी. उस वक्त तक जब तक जिस सब्जेक्ट के ऊपर लीज हो रही है या इजारा हो रहा है वो आप लोगों ने ट्रांसफर नहीं कर दिया, डिलीवरी नहीं हो गई लेसी के पास. However, advance rent can be taken when availability is ensured for the period of the lease. लेकिन आप एडवांस रेंट ले सकते हो अगर उसकी अवेलेबिलिटी कंफर्म हो गई है और पीरियड ऑफ लीज भी कंफर्म है और उसकी अवेलेबिलिटी उस पीरियड ऑफ लीज के लिए कंफर्म हो गई. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं घर किसी से लीज कराता हूं और घर आज है लेट्स सपोज दिस इज जनवरी और मैं घर लेना चाहता हूं मार्च से, तो एक साल के लिए मैं लेना चाहता हूं और जो मेरा लेसर है उससे मेरी बात हुई, उसने कहा कि घर मार्च में खाली हो जाएगा और एक साल तक दैट वुड बी अवेलेबल टू यू. अब वो मेरे साथ जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो अगर वो मुझे कहता है जी 3 महीने का आप रेंट मुझे एडवांस दें ताकि मैं वो आपके लिए एज इट इज रख सकूं, अब मैं उसको एडवांस रेंट दे सकता हूं. लेकिन अगर उसका पीरियड ही कंफर्म नहीं है कि जनाब वो एक साल के लिए अवेलेबल होगा भी या नहीं होगा, देयर इज गरर इन दैट, तो फिर ऐसे केस के अंदर हम उसको पे नहीं करेंगे. नंबर नेक्स्ट, इन द केस ऑफ वर्कमैन और सर्विस, काम करने वाले लोग या उनकी सर्विसेज के बारे में, द कॉन्ट्रैक्टिंग पर्सन शुड बी केपेबल ऑफ अंडरटेकिंग द जॉब. जिस बंदे के बारे में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको इस काबिल भी होना चाहिए कि वो जॉब परफॉर्म कर सके. देयरफॉर hiring a runaway animal for riding or usurped assets is invalid. Hiring a runaway animal, किसी ऐसे एनिमल को हायर करना जो भाग जाएगा राइडिंग से, या कोई ऐसा एसेट जो कि ऑफ कोर्स नजर नहीं आता, वो इनवैलिड है. The usufruct of contracted goods must be lawful. जिन गुड्स के बारे में कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उनका इस्तेमाल लॉफुल भी होना चाहिए. मीनिंग दैट द पर्पस ऑफ इजारा शुड नॉट बी अनलॉफुल और हराम. इसका मतलब यह है कि इजारा का पर्पस जो है वो अनलॉफुल या हराम नहीं होना चाहिए. द यूजुफ्रक्ट शुड बी कन्वेंशनल और अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन ऑफ द पीपल. इस्तेमाल जो है उसको कन्वेंशनल होना चाहिए और लोगों के ट्रेडिशंस के मुताबिक होना चाहिए. एज इंडिकेटेड अबव, अकॉर्डिंग टू हनफी ज्यूरिस्ट्स,
rent does not become due merely with a lease contract. हनफी ज्यूरिस्ट के मुताबिक रेंट ड्यू नहीं हो जाता सिर्फ इस वजह से कि वो लीज कॉन्ट्रैक्ट हो गया. द इमरजेंस ऑफ यूजुफ्रक्ट इज नेसेसरी फॉर दिस. उसका इस्तेमाल के काबिल हो जाना, राइट ऑफ इस्तेमाल जो है वो जनरेट हो जाना, दैट इज इंपॉर्टेंट. शाफी however are of the view that rent becomes due and payable when the lease contract is finalized. According to Shafis, rent due होना शुरू हो जाता है जब लीज कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाए, because they presume that the existence of the usufruct will be materialized by use of mujar, asset being leased by the lessee. क्योंकि वो प्रिज्यूम करते हैं कि जो आपका राइट ऑफ इस्तेमाल है वो एग्जिस्ट करता है, वो मटीरियलाइज होगा जब एसेट लीज होगा लेसी के तौर पर, जब उसका इस्तेमाल शुरू करेगा. दिस इंप्लाइज दैट इवन अकॉर्डिंग टू शाफी रेंट बिकम्स ड्यू व्हेन द एसेट इज इन द पोजीशन ऑफ द लेसी. इसलिए शाफीज के मुताबिक जैसे ही एसेट लेसी की पोजीशन में आता है रेंट ड्यू हो जाता है, एंड ही इज इन अ पोजीशन टू यूज इट अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट. और अब वो इस पोजीशन में होता है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको इस्तेमाल कर सके. If the asset to be leased is yet to be purchased as per the request of the prospective lessee, अगर एसेट जिसको लीज करना है वो भी खरीदा जाएगा प्रोस्पेक्टिव लेसी की रिक्वेस्ट की बेसिस के ऊपर, द लेसर कैन डिमांड पेमेंट ऑफ अर्नेस्ट मनी टू एंश्योर द लेटर्स कमिटमेंट टू टेक द एसेट ऑन लीज व्हेन परचेज्ड बाय हिम. तो लेसर उससे अर्नेस्ट मनी भी डिमांड कर सकता है, हमेश जिदिया जिसे बोलते हैं, अर्नेस्ट मनी भी डिमांड कर सकता है इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि जब वो उसके लिए खरीद लेगा तो वो उसको लीज भी कराएगा. If the customer breaches his promise and the ijara contract is not executed for any reason attributable to the lessee, अगर कस्टमर अपना प्रॉमिस तोड़ता है और इजारा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं होता किसी भी वजह से जो कि लेसी एट्रीब्यूट करता है, the lessor may retain the amount of loss incurred by him in making and processing the lease contract. तो लेसर उस अमाउंट को रिटेन कर सकता है जो उसकी लगी उस लीज कॉन्ट्रैक्ट को प्रोसेस करने के ऊपर. परचेजिंग द एसेट, एसेट को खरीदने पर, लीजिंग इट टू एनी अदर, किसी और को लीज करते हुए, और डिस्पोजिंग ऑफ इट इन द मार्केट, या मार्केट में बेचते हुए, एंड गिव बैक व्हाट इज इन एक्सेस ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट, और उसको वापस करते हुए जो भी कॉस्ट से एक्स्ट्रा अमाउंट थी, एंड डैमेज ही हैज सफर्ड, जो जो लॉसेज उसने सफर किए. तो यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर कट हो गई कि ऐसे एसेट्स जो कि प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते, आप उनके बारे में अगर रिक्वेस्ट करते हो कि ये एसेट हमारे लिए खरीदो, हम इसको लीज करवाएंगे, तो लेसर आपसे ये पहले प्रॉमिस लेगा कि अगर वो उसको खरीद लेता तो फिर आप इसको लीज भी करोगे, और प्रॉमिस के साथ साथ वो आपसे हमेश जिदिया भी ले सकता है जिसे अर्नेस्ट मनी बोलते हैं. और अगर कस्टमर इस ऑर्डर के बाद और जब लेसर उस एसेट को खरीद लेता है उससे बैकआउट करता है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा हूं, तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर ऑफ कोर्स वो जो उसको लॉसेस होते हैं, जिस लॉसेस के अंदर ऑफ कोर्स उसके डिस्पोजिशन के लॉसेस हैं कि वो उस एसेट को अब किसी और को बेचता है या उसको वापस करता है, तो जो उसको लॉस आता है, या उसको जो लीज के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो जो मसाइल हुए, जो उसकी कॉस्ट आई, या लीज किसी और को करते हुए अब जो उसकी कॉस्ट आएगी, वो सारे के सारे खर्चे वो उस अर्नेस्ट मनी में से डिडक्ट कर सकेगा जो ऑलरेडी इसने इन एडवांस उससे ले ली थी एज अ श्योरिटी. अकॉर्डिंग टू द AAOIFI स्टैंडर्ड, रेंटल कैन बी पेड व्हेनेवर इट बिकम्स ड्यू. AAOIFI स्टैंडर्ड के मुताबिक रेंटल को पे होना चाहिए, पे किया जा सकता है जब वो ड्यू हो जाए, in installments or at any time that is mutually agreed between the parties. इसको एक साथ में भी पे किया जा सकता है और किसी भी वक्त जो कि दोनों पार्टीज ने मिलकर उसको डिसाइड किया हो. The lessor can demand advance rent that will be adjusted for rent becoming due when the lease takes effect. लेसर डिमांड कर सकता है एडवांस रेंट को जो कि एडजस्ट हो जाएगा जब लीज इन इफेक्ट आएगी उन रेंट्स के अगेंस्ट. In other words, earnest money can also be taken in respect of lease at the execution of the contract of lease. दूसरे लफ्जों के अंदर अर्नेस्ट मनी भी ली जा सकती है किसी भी लीज के अगेंस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, एंड दिस मे बी ट्रीटेड एज एन एडवांस पेमेंट ऑफ रेंटल.
اور اس کو ایڈوانس پیمنٹ آف رینٹل کے طور پہ ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. ایگزیکیوشن آف این اجارہ کانٹریکٹ. ڈپینڈنگ اپان دا نیچر آف دا ایسٹ, an ijara contract can be executed before or after the possession of the asset by the lessor for its instant or future enforcement or commencement. ایسٹ کی نیچر کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہوئے اجارہ کانٹریکٹ کیا جا سکتا ہے پہلے یا بعد میں پوزیشن آف دا ایسٹ بائی دا لیسر, لیسر کے پوزیس کرنے سے پہلے یا بعد میں, فار اٹس انسٹنٹ اور فیوچر انفورسمنٹ کمنسمنٹ, اس کی اسی وقت یا فیوچر میں انفورسمنٹ کے حوالے سے. If the asset to be leased is existing, اگر ایسٹ جس کو لیز کرنا ہے وہ موجود ہے, like an existing livable house, جیسے ایک ایگزسٹنگ کوئی گھر ہے جس میں رہا جا سکتا ہے. A lease contract can be executed either for instant or future enforcement. لیز کانٹریکٹ کیا جا سکتا ہے اسی وقت ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے یا فیوچر انسٹنٹ کے طور پر. بیکاز دا یوزوفرکٹ آف دا ہاؤس از کلیئر ٹو دا پارٹیز, چونکہ پارٹیز کو اس کا رائٹ آف استعمال جو ہے وہ کلیئر ہے. ہو کین اسٹیپولیٹ دا رینٹل کیپنگ ان مائنڈ دا بینیفٹ, جو کہ رینٹل ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اس کا فائدہ دماغ میں رکھتے ہوئے. فیوچر انفورسمنٹ ان اجارہ ایز اگینسٹ بے is allowed also for the reason that ownership remains with the lessor. فیوچر انفورسمنٹ جو ہے اجارہ کے اندر جیسے جو کہ سیل کے اندر الاؤڈ نہیں تھا, اس میں الاؤڈ ہے. کیوں؟ چونکہ اونرشپ جو ہے وہ لیسر کے پاس ہی رہنی ہوتی ہے. who is responsible for the risk of damage to the asset, جو کہ ذمہ دار ہے ان تمام رسکس کا جو کہ کسی بھی طریقے سے مرج ہو سکتے ہیں ایسٹ کے ساتھ. Similarly, in ijara mawsufa bil zimma, wherein the nature or quality of the asset is specified. اسی طریقے سے اجارہ موصوفہ بل ذمہ میں جہاں پر نیچر آف کوالٹی جو ہے وہ اسپیسیفائڈ ہوتی ہے, اینڈ ڈسٹرکشن آف اور ڈیمیج ٹو اے پرٹیکولر یونٹ آف دا ایسٹ ڈز ناٹ ٹرمینیٹ دا کانٹریکٹ, اور جو ڈسٹرکشن یا پھر ڈیمیج ہے کسی بھی پرٹیکولر ایسٹ کا وہ اس کانٹریکٹ کو ٹرمینیٹ نہیں کرتا. A contract can be executed either for instant or future enforcement. کانٹریکٹ ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے انسٹنٹ کے لیے بھی یا پھر فیوچر انفورسمنٹ کے لیے بھی, یعنی کہ اس کو اسی وقت بھی ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے یا پھر فیوچر میں بھی ہو سکتا ہے. However, if a particular asset is specified for اجارہ, اگر کوئی اسپیسیفک ایسٹ آئیڈینٹیفائی کر دیا جائے اجارہ کے لیے, a lease contract can not be executed before existence or getting ownership of the asset or its usufruct. لیز کانٹریکٹ ایگزیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا اس کی ایگزسٹنس یا اس کی اونرشپ لیے بغیر یا اس کا رائٹ ٹو یوز لیے بغیر. If the asset is destroyed in such leases, اگر ایسٹ ان لیزز کے اندر تباہ ہو جاتا ہے, the contract will terminate, تو کانٹریکٹ ٹرمینیٹ ہو جائے گا. If the lessor does not own the asset, اگر لیسر ایسٹ کو اون نہیں کرتا, he can enter into a promise to lease from the prospective lessee. اگر لیسر ایسٹ کو اون نہیں کرتا تو وہ ایک پرومس میں انٹر ہو سکتا ہے لیز کے پراسپیکٹو لیسی کے ساتھ. ایڈوانس رینٹ کین آلسو بی ٹیکن فرام دا پراسپیکٹو لیسی, پراسپیکٹو لیسی سے وہ ایڈوانس رینٹ بھی لے سکتا ہے, بٹ دس ول ناٹ بی کنسیڈرڈ اکروڈ رینٹ, لیکن اس کو اکروڈ رینٹ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا, اینڈ ول بی ایڈجسٹڈ اگینسٹ دا رینٹل بیکمنگ ڈیو فرام ٹائم ٹو ٹائم, اور اس کو ایڈجسٹ کیا جائے گا ان تمام رینٹلس کے اندر جو وقت در وقت آتے جائیں گے. اسلامک بینکس لیزز نارملی بلانگ ٹو دس کیٹیگری, اسلامک بینکس کی جو لیزز ہیں وہ اسی کیٹیگری سے بلانگ کرتی ہیں. ایز پر دا ریکوائرمنٹ آف دا پرومس, دا لیسر کین پرچیز دا ایسٹ فرام دا مارکیٹ, پرومس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق لیسر پرچیز کرے گا ایسٹ کو مارکیٹ سے, اور ان اسپیشل کیسز فرام دا پرومسی, اور اسپیشل کیسز کے اندر پرومسی سے بھی پرچیز کر سکتا ہے. ان وچ کیس اٹ ول بی اے کیس آف سیل, جس کیس میں یہ کیس آف سیل کہلائے گا, اینڈ لیز بیک, سیل اینڈ لیز بیک کانٹریکٹ کہلائے گا, اینڈ دا سیل اور پرچیز کانٹریکٹ شوڈ بی پریسیڈ دا لیز کانٹریکٹ, اور یہ جو سیل یا پرچیز کانٹریکٹ ہوگا اس کو اینڈ ہونا چاہیے
लीज कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जिसे हम सेल एंड लीज बैक बोलते हैं. द इजारा कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी स्टिपुलेटेड एज अ कंडीशन ऑफ द लीज कॉन्ट्रैक्ट. इजारा कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें कंडीशन ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्ट जो है स्टिपुलेट नहीं होनी चाहिए. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्टिक रूल इजारा के बारे में, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट. रेंट कैसे डिटर्मिन होगा? द डिटर्मिनेशन ऑफ रेंटल ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट कॉस्ट incurred in the purchase, construction or installation of the asset by the lessor is not against the rules of Sharia. ये जो determination of rental है जिसकी basis के ऊपर जो कि aggregate cost जो purchase के वक्त incur हुई उसकी construction या installation of asset के वक्त हुई lessor की तरफ से, वो rules of Sharia के against नहीं है. If both parties agree to it, अगर दोनों parties इस पे agree करती हैं, provided that all other conditions of the valid lease prescribed by the Sharia are fully adhered to, जिसकी condition ये है कि तमाम जो बाकी valid lease के जो rules हैं या conditions हैं वो fulfill होते हैं, तो this is allowed. Therefore, subject to mutual agreement of the parties to the lease contract. इसलिए म्यूचुअल एग्रीमेंट दोनों पार्टीज का जो लीज कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो रही हैं, रेंटल कैन बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट कॉस्ट. रेंटल डिसाइड किया जा सकता है उस टोटल कॉस्ट की बेसिस के ऊपर जो लेसर ने इनकर की. इनकर्ड बाय द लेसर फॉर परचेज और एक्विजिशन ऑफ द एसेट बीइंग लीज्ड. उस एसेट को एक्वायर या परचेज करने में जिसको लीज किया जा रहा है. आफ्टर द एग्रीमेंट इज फाइनलाइज्ड, जब एग्रीमेंट फाइनल हो जाता है, द लेसर कैन नॉट इंक्रीज द रेंट यूनिलेटरली. लेसर खुद से रेंट को इंक्रीज नहीं कर सकता. एंड एनी एग्रीमेंट टू इफेक्ट द कॉन्ट्ररी वुड बी वॉइड. और अगर कोई भी एग्रीमेंट के अगेंस्ट बात होती है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड हो जाएगा. इफ रेंटल इज वंस डिटरमिन्ड, अगर रेंटल एक दफा डिसाइड हो जाता है, देयर कैन बी डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट फेजेस बेस्ड ऑन एनी एग्रीड बेंचमार्क ड्यूरिंग द लीज पीरियड. अगर रेंटल डिसाइड हो जाता है तो आगे फ्यूचर में डिफरेंट फेजेस के लिए डिफरेंट रेट्स भी डिसाइड हो सकते हैं किसी एक चीज को बेंचमार्क बनाकर. फर्दर, पार्टीज टू द इजारा कॉन्ट्रैक्ट कैन म्यूचुअली एग्री ड्यूरिंग द लीज पीरियड टू रिव्यू द लीज पीरियड और रेंटल और बोथ. इसके अलावा जो इजारा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज शामिल हैं वो एक दूसरे से मिलकर डिसाइड कर सकती हैं इस लीज पीरियड के बारे में भी, फ्यूचर में क्या होगा इसको रिव्यू कर सकती हैं, लीज पीरियड के बारे में, इसके रेंट के बारे में या दोनों के बारे में. अकॉर्डिंगली इन लीजेस ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, इसी तरह जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाली लीजेस होती हैं, इट कैन बी एग्रीड अपॉन दैट द रेंट शैल बी इंक्रीज आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड, कि रेंट को इंक्रीज कर दिया जाएगा एक खास मुद्दत के बाद, लाइक अ ईयर और सो. जैसे घरों की लीज के अंदर होता है कि पहले से डिसाइड होता है, बाज़ का तो रूल्स भी हैं कि 10% जो है वो हर साल आपके रेंट में शामिल होगा. कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स हैव आल्सो अलाउड इन लॉन्ग टर्म लीजेस tying up the rent with a variable and well-defined reference rate or benchmark or enhancing the rent periodically according to a mutually stipulated proportion. जो दौरे हाजिर के स्कॉलर्स हैं इन्होंने तो ये भी इजाज़त दी है कि जो लॉन्ग टर्म लीजेस हैं इसके अंदर जो रेट ऑफ इंक्रीज है उसको किसी स्पेसिफिक रेफरेंस रेट के साथ भी एसोशिएट किया जा सकता है जो कि म्यूचुअली स्टिपुलेटेड प्रोपोर्शन के तहत होता है. For example, 5% per year if the other requirements of Sharia for a valid lease are properly fulfilled. अगर शरीयत की बाकी तमाम conditions जो हैं वो fulfill होती हैं. Using any well-defined benchmark or price index for long-term lease is recommended to determine rentals for subsequent periods. एक वेल डिफाइंड बेंचमार्क का इस्तेमाल करना या प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल करना एक लॉन्ग टर्म लीज के लिए ये रिकमेंड किया जाता है रेंटल्स डिटरमिन करने के लिए बाद वाले पीरियड्स के लिए, एज इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग एनी डिस्प्यूट, चूंकि ये मदद देता है किसी भी फ्यूचर डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए, और इनजस्टिस विद एनी ऑफ द पार्टीज ड्यू टू पॉसिबल फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट रेट स्ट्रक्चर, और ये नाइंसाफी को भी अवॉइड करने में मदद देता है किसी भी पार्टी के साथ जो कि हो सकती है पॉसिबल फ्लक्चुएशंस जो कि मार्केट रेट में आएंगी फ्यूचर में. एंड बाइंडिंग नेचर ऑफ द लीज कॉन्ट्रैक्ट, और बाइंडिंग नेचर ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्ट की वजह से. इट कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड इन द लीज एग्रीमेंट दैट इन द केस ऑफ एन इंक्रीज इन प्रॉपर्टी टैक्स
یہ بھی دیا جا سکتا ہے لیز کانٹریکٹ کے اندر کہ اگر پراپرٹی ٹیکس انکریز ہو جاتا ہے اور ادر گورنمنٹ ٹیکسز دا رینٹل ول انکریز ٹو دا ایکسٹینٹ آف دا اماؤنٹ آف دا ٹیکس, تو رینٹل کو انکریز کیا جائے گا گورنمنٹ ٹیکس کے حوالے سے. دا رینٹل ول انکریز ٹو دا ایکسٹینٹ آف دا اماؤنٹ آف دا ٹیکس. رینٹ کین آلسو بی ٹائڈ اپ ود دا ریٹ آف انفلیشن. رینٹ کو ریٹ آف انفلیشن کے ساتھ بھی باندھا جا سکتا ہے. That is, if the inflation rate is 5%, the rental increase by 5%. کہ اگر انفلیشن 5% ہو گئی تو 5% انکریز ہوئی تو آپ کا رینٹ جو ہے یہ بھی 5% انکریز کرے گا. The question arises whether any interest rate benchmark like LIBOR, London Interbank Offer Rate can be agreed as the benchmark for rental. سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بھی کنونشنل ریٹ جس میں لائبور یا کائبور شامل ہیں وہ بھی بینچ مارک کے طور پہ لیے جا سکتے ہیں رینٹل کے. اکارڈنگ ٹو اے مائنورٹی آف دا اسکالرس, بہت مائنورٹی آف اسکالرس جو ہیں, وتھ سچ بینچ مارکس دا ٹرانزیکشن بیکم سملر ٹو این انٹرسٹ بیسڈ ٹرانزیکشن اینڈ دیئر فور از ناٹ پرمیسیبل. کہتے ہیں کہ ایسی سچویشن میں یہ ایک انٹرسٹ بیسڈ ٹرانزیکشن ہو جائے گی اور اس کی اجازت نہیں ہے. This is not the correct viewpoint, because as long as the basic requirement of Sharia are being complied with, any benchmark can be used to price sale or lease transactions. یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ جہاں تک شریعہ ریکوائرمنٹس جو ہیں اس کی بیسک ریکوائرمنٹس پوری ہو رہی ہیں تو بینچ مارک استعمال کیا جا سکتا ہے سیل کو پرائز کرنے کے لیے یا لیز ٹرانزیکشنز کو پرائز کرنے کے لیے. بینچ مارکنگ دا ٹرانزیکشنز پرائسنگ to an interest based rate does not render it haram. آپ بینچ مارک جو کر رہے ہیں کسی انٹرسٹ بیسڈ ریٹ کو, وہ اس ٹرانزیکشن کو حرام نہیں کرتا کیونکہ یو آر جسٹ بینچ مارکنگ دیٹ. دا ریٹ آف انفلیشن, اینی پرائس انڈیکس, گروتھ ریٹ اور اینی ویل ڈیفائنڈ ریٹرن ریٹ ان ریئل سیکٹرز آف این اکانومی کین بی یوز فار بینچ مارکنگ. ریٹ آف انفلیشن جو ہے آپ کی جو پرائسز میں چینج آ رہا ہوتا ہے افراط زر, پرائس انڈیکس میں کوئی چینج آتا ہے, کوئی گروتھ ریٹ میں چینج آتا ہے, یا کسی بھی ویل ڈیفائنڈ جو آپ کا ریٹرن ریٹ ہے ریئل سیکٹر کا اس اکانومی سے ریلیونٹ اس میں چینج آتا ہے تو اس کو بینچ مارکنگ کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. However, the Sharia scholars do not like any interest-related benchmark for determining periodical increases in the rental due to the resemblance to interest. لیکن جو آپ کے شریعہ اسکالرز ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے کہ کسی انٹرسٹ ریلیٹڈ بینچ مارک کو استعمال کیا جائے اپنے پیریوڈیکلی انکریزز کے لیے, چونکہ انٹرسٹ جو ہے وہ آف کورس وہ ایک حرام چیز ہے اور جب ہم اس کو بیس بنا لیں گے تو وہ چونکہ اس سے ملتا جلتا لگتا ہے تو وی شوڈ ناٹ فالو دیٹ. In principle, however, they allow it because the basic difference between the valid lease and interest-based financing is that in leasing, the lessor assumes full risk in respect of the corpus of the leased assets. In principle, وہ اس پہ اگری کرتے ہیں کہ اس کو لیا جا سکتا ہے اور وہ الاؤ کرتے ہیں, چونکہ جو بیسک ڈفرینس ہے ویلڈ لیز میں اور انٹرسٹ بیسڈ فائنینسنگ کے اندر وہ یہ ہے کہ لیزنگ کے اندر لیسر ازیوم کرتا ہے فل رسک کو ایز فار ایز کارپس آف دا لیز ایسٹ از کنسرن. If the leased asset loses its usufruct without any misuse or negligence on the part of the lessee, the lessor cannot claim the rent and he'll have to bear the loss of destruction. اگر لیزڈ ایسٹ اپنا یوزوفریکٹ اپنا استعمال لوز کر دیتا ہے کسی بھی مس یوز کے بغیر یا لیسی کی نیگلیجنس کے بغیر تو لیسر اپنا رینٹ کلیم نہیں کر سکتا اور اس کو تمام لاس آف ڈسٹرکشن بھی بیئر کرنا پڑے گا چونکہ ہی از دا اونر آف دیٹ. In the case of interest-based lease financing, however, the lessee is made to bear all ownership-related expenses and responsibility. جبکہ جو آپ کی انٹرسٹ بیسڈ لیز فائنینسنگ ہے اس کے اندر لیسی کو برداشت کرنے پڑتے ہیں تمام اونرشپ ریلیٹڈ ایکسپینسز اور ان کی ذمہ داری. So far as this basic difference of assuming the risk between lease and interest-based financing is maintained, جہاں تک یہ جو بیسک ڈفرینس ہے لیز اور انٹرسٹ بیسڈ فائنینسنگ کا اس کو مینٹین کیا جائے, اینی ٹرانزیکشن
will not be categorized as an interest bearing transaction. किसी भी ट्रांजेक्शन को हम इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजेक्शन नहीं कैटेगराइज कर सकते. It seems therefore that the use of any rate merely as a benchmark floating rental does not render the contract invalid. یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم استعمال کرتے ہیں کسی بھی بینچ مارک کو جس میں فلوٹنگ رینٹل بھی شامل ہیں تو آپ کا کانٹریکٹ جو ہے وہ انویلڈ نہیں ہوتا. provided the amount of the rental of the first period of the اجارہ contract is specified. اگر اس اجارہ کے اندر پہلی جو آپ کی قسط ہے اس کو اسپیسیفائی کر دیا جاتا ہے. It is however desirable to use benchmarks other than interest benchmarks. یہ لیکن ڈیزائربل ہے کہ آپ بینچ مارکس استعمال کریں انٹرسٹ بینچ مارکس کے علاوہ, so that an Islamic transaction is totally distinguished from an un-Islamic one, تاکہ ہم بالکل کلیئر کٹ ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ اسلامک ٹرانزیکشن کو ایک ان اسلامک ٹرانزیکشن سے, having no resemblance of interest whatsoever, جس میں انٹرسٹ سے ریلیونٹ یا اس سے ریلیونٹ ریزیمبلنس نظر نہ آئے. In order to avoid gharar and or jahala for both parties, uncertainty اور جہالہ کو avoid کرنے کے لیے دونوں parties کے اندر, the scholar suggests that the relation between the rent and the reference rate should be subjected to a ceiling or limit. scholar suggest کرتے ہیں کہ جو ریلیشن ہے رینٹ اور ریفرنس ریٹ کے درمیان اس کو سیلنگ یا لمٹ کے ساتھ ایسوشیٹ ہونا چاہیے. For example, it can be provided that rent in no case will increase or decrease by more than 5%. جب ہم کسی بینچ مارک کو ایز اے ریفرنس پوائنٹ لیتے ہیں تو ہمیں اس کے ساتھ سیلنگ یا لمٹ بھی لگانی چاہیے, یعنی کہ بالکل اوپن چھوڑ دیں کہ آپ کا جو انکریز ہے وہ 5% سے زیادہ نہیں ہوگا, تو دیٹ از ایکچولی الاؤڈ. تو رینٹ اس طریقے سے میئر کیا جا سکتا ہے. تو یہاں سے سمجھ ہی آیا کہ آپ فکس رینٹ بھی دے سکتے ہیں اور آپ ویریبل رینٹ بھی دے سکتے ہیں, اور ویریبل رینٹ کے لیے آف کورس آپ ایک بینچ مارک پہلے سے ڈیسائیڈ کریں گے, اور وہ بینچ مارک جو ہے وہ آف کورس میوچلی اگریڈ ہونا چاہیے دونوں پارٹیز کے درمیان. دا نیکسٹ ایشو از سب لیز بائی دا لیسی. اگر لیسی لیز ایسٹ کو سب لیز کرتی ہے, in principle sublease is permissible subject to the consent of the lessor. sublease کی اجازت ہے لیسر کی اجازت لینے کے بعد. this can be provided in the lease agreement. اس کو lease agreement میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے. all the recognized schools of Islamic jurisprudence are unanimous on the permissibility of sublease if the rent agreed to be taken from the sublease is equal to or less than the rent payable to the owner original lessor. لیز ایگریمنٹ کے اندر بھی یہ دیا جا سکتا ہے, اور تمام ریکگنائز اسکول آف اسلامک جورسپروڈنس جو ہیں وہ اس کے اوپر کنسنسس رکھتے ہیں کہ اس کی اجازت سب لیز کی اجازت دی جا سکتی ہے اگر جو رینٹ اس کے اوپر رکھا جا رہا ہے سب لیز کے اوپر یا تو وہ برابر ہے یا پھر اس رینٹ سے کم ہے جو لیسر کو دیا جائے گا. However, the opinions are different if the rent charged from the sublessee is higher than the rent payable to the owner. لیکن opinions یہ بھی ہیں مختلف ہیں اس کے بارے میں کہ اگر رینٹ جو چارج کیا جا رہا ہے سب لیسی کو وہ زیادہ ہے اس رینٹ پیبل سے جو کہ اونر کو پے کیا جائے گا. Shafis allow it and hold that the sublessor may enjoy the surplus received from the sublessee. شافیز اس کی اجازت دیتے ہیں کہ سب لیز کے تھرو جو سرپلس ہے اس کو انجوائے کیا جا سکتا ہے. This is the preferred view in the Hanbali school as well. Hanbali school of thought میں بھی یہ ایک preferred view ہے. On the other hand, Imam Abu Hanifa is of the view that the sublessor cannot keep the surplus received from the sublessee. جبکہ امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ جو سب لیسر ہے وہ سرپلس کو ریسیو کر کے اس کو ریٹین نہیں کر سکتا سب لیسی کے کیس میں, اینڈ ہیل ہیو ٹو گیو دیٹ سرپلس ٹو چیریٹی. اس کو یہ سرپلس چیریٹی میں دینا پڑے گا. However, if the sublessor has developed the leased property by adding something to it, لیکن اگر سب لیسر نے کچھ پراپرٹی میں چینجنگ کی ہے اس کے اوپر کچھ مزید ایکسپینسز کیے ہیں
or has rented it in a currency different from the currency in which he himself pays rent to the owner, یا किसी ऐसी کرنسی میں اس نے اس کو رینٹ آؤٹ کیا ہے, لیز کیا ہے جو کہ ڈفرینٹ ہے, جس میں اس کو پے کرنا ہے اونر کو, the original lessor, he can demand a higher rent from his sublessee and can enjoy the surplus. وہ زیادہ رینٹ ڈیمانڈ کر سکتا ہے سب لیسی سے اور سرپلس کو انجوائے بھی کر سکتا ہے. According to the contemporary Sharia scholars, the viewpoint of Shafi and Hanbali schools is preferable. دور حاضر کے شریعہ اسکالرس کے مطابق شافیز اور حنبلی اسکولس کو پریفر کیا جاتا ہے, میننگ دیٹ لیزڈ ایسٹس کین بی سب لیز ریگارڈلیس آف دا اماؤنٹ آف رینٹل, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیز ایسٹس ہیں ان کو سب لیز کیا جا سکتا ہے اس رینٹل کی اماؤنٹ کے بغیر. However, if a lessee subleases the property to a number of sublessees or invites others to participate in his business by making them share the rentals received from his lessees without transferring the part of ownership, or for making them participate in the rentals he charges a specified amount from them, this is not acceptable in Sharia. لیکن اگر لیسی سب لیز کرتا ہے کسی پراپرٹی کو, نمبر آف سب لیسیز کو زیادہ کوئی انوائٹ کرتا ہے کہ باقی لوگ آ کے پارٹیسپیٹ کریں اس کے ساتھ تاکہ وہ رینٹلس کو شیئر کریں جو یہ سب لیسی سے ریسیو کرے گا, وداؤٹ ٹرانسفرنگ دا پارٹ آف اونرشپ, جس میں یہ پارٹ آف اونرشپ ٹرانسفر نہیں کرتا, اور فار میکنگ دیم پارٹیسپیٹ ان رینٹلز ہی چارجز اے اسپیسیفائڈ اماؤنٹ فرام دیم, اور ان کو پارٹیسپیٹ کراتے ہوئے رینٹلز کے اندر وہ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ بھی ان سے چارج کرتا ہے. یہ شریعہ میں الاؤ نہیں ہے, بیکاز ہی ڈز ناٹ ٹرانسفر دا پارٹ آف اونرشپ اینڈ انٹرز انٹو کانٹریکٹس ٹو سمپلی شیئر دا رینٹلز ریسیوڈ بائی ہز سب لیسیز, چونکہ وہ اونرشپ ٹرانسفر نہیں کر رہا, صرف ان کو شیئر کرا رہا ہے اس رینٹ کے اندر جو کہ اس نے سب لیز کے کیس میں لینا ہے. In this way, he simply assigns his right to receive rent against some payment. اس لیے وہ صرف ایک رائٹ اسائن کر رہا ہے اپنی پیمنٹ کے کیس کے اندر. This right cannot be traded in because it amounts to selling a receivable at a discount. اس کو ٹریڈ ان نہیں کیا جا سکتا چونکہ یہ ایک ریسیویبل ہے ڈسکاؤنٹ پر, which amounts to ربا, جس کو ہم ربا کے کانٹیکس میں بھی سمجھ سکتے ہیں. تو آج کا لیکچر یہیں پہ ہی ختم کرتے ہیں. لیکچر ختم کرنے سے پہلے لیٹس ہیو اے سمری آف ٹوڈیز لیکچر کہ آج ہم نے کیا کچھ کیا. اجارہ پہ بات شروع کی تھی, اس کو سب سے پہلے ہم نے انٹروڈیوس کیا کہ کیا ہوتا ہے. پھر ہم لوگوں نے ایسینشیلز آف اجارہ کانٹریکٹ کے اوپر بات کی کہ اجارہ کے کیا کیا بہت لازم و ملزوم ایسینشیلز ہیں جن کو فلفل ہونا چاہیے. دین وی اسٹارٹڈ ڈسکشن آف جنرل جورسٹک رولز آف اجارہ. سارے جنرل رولز ہم لوگ آج کی کلاس میں ختم نہیں کر سکے. جو ہم نے ڈسکس کیا آج اس میں سے ایگزیکیوشن آف این اجارہ شامل تھا, ڈٹرمنیشن آف رینٹ شامل تھا جس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی کہ کس کس طریقے سے دس از allowable. پھر ہم لوگوں نے سب لیز بائی دا لیسی کے اوپر بات کی کہ کیا لیسی بھی جو ہے وہ سب لیز کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. امید ہے آپ لوگوں نے آج کا لیکچر انجوائے بھی کیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں آپ سے, اس امید سے کہ اگر زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.